آئی سے اڈانی، آئی سے اسرائیل، آئی سے انڈیا. ہندوستان اپنے آپ کو برکس میں بہت متحرک مانتا ہے. وہ کہتا ہے اس کی پریزیڈنسی جو ہے اس دفعہ اس کے لینے کے چکر میں بھی ہے. تو ایک سیریز ہے باقاعدہ اس کے سمٹ کے حوالے سے. آج انوائے اور باقی اس کی تھی اپریل میں سر. اب مئی میں ہونے جا رہی ہے فارن منسٹرز کی، تو وہ لیڈ کرے گی سپٹمبر تک. لیکن مسئلہ کہاں پہ پیدا ہو رہا ہے میری سمجھ سے بالا تر نہیں، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. وہ یہ کہ 14 اور 15 مئی کو ہونا یہ ہے کہ یہ جو ادارہ ہے نا، یہ یعنی یہ تنظیم ہے، اس میں برازیل، روس، انڈیا، چین، 10-11 جنوبی افریقہ، ایجپٹ، ایتھوپیا، ایران، انڈونیشیا اور یو اے ای شامل ہے. اب ایران اور یو اے ای ایک ہی تنظیم میں ٹھیک ہو گئی. ذرا یہ بھی تو اختلافات تو ایمرج ہونے ہیں. ہوا یہ کہ ستمبر، اس سال کے ستمبر میں یہ سربراہی کانفرنس ہونی ہے اس کی انڈیا برکس کی. اس سے پہلے 14 اور 15 مئی کے درمیان ہونی ہے وزرائے خارجہ کی. ٹھیک ہے بھیا. اس کے لیے ہو رہا تھا کہ جی بھائی تیاری کی جائے، نائب وزراء خارجہ کے لیول پہ ہے یہ وہ، کبھی کس قسم کی قراردادیں منظور ہوں گی، یہ ہے ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ 2025 اور 2024 ابھی تک جو برکس کی کانفرنسز ہوئی ہیں ان میں ہمیشہ یہ اس بات پر زور دیا گیا کہ جی یہ جو ہے نا 2 اسٹیٹ سولوشن، اسرائیل اور فلسطین کا دارالحکومت جو ہے یروشلم وہ بنے مشرقی یروشلم. ٹھیک. یہ تو ایک انڈیا نے کہا جی یہ نکلوا دیں. اس کے بعد ان کی مذمت بھی نہ کریں اور نام لے کر بھی مذمت نہ کریں. انڈیا مسلسل یہ کہتا رہا کہ آپ یہ کہیں جی کہ قابض افواج نے، یعنی ویگ رکھیں، اسرائیل کو اس کا نام لے کر کنڈیم نہ کیا تو جائے. یہ سب کچھ اسرائیل کی محبت میں کیا جا رہا ہے. بالکل. اور یہ کمال کی بات ہے کہ پورا انڈیا جو ہے تھرو آؤٹ ان کی جو رہی ہے، بلکہ پاکستان کو تو وہ ہمارے 1970 تک جو ہے عرب دنیا سے کاٹ کر رکھا گیا. ناصر کے ساتھ مل کر یہ کہا جاتا تھا کہ ہم تو چونکہ سیٹوں اور سینٹوں میں چلے گئے ہیں تو ہم امریکہ کے حامی ہیں، جبکہ پنڈت جواہر لال نہرو جو ہیں ہی وڈ ٹریٹ کہ ناصر جیسے میرا بیٹا ہے، اور یاسر عرفات ویل ڈن کیا بات ہے، ادھر ادھر چیمپئن ان کی. اور یہ اس پہ ساری دہائی جو ہے مچائی ہوئی ہے وہ بھارتی جو جرنلسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. او بھائیو اب اس سب پہ بھارت کے اندر بھی ریئیکشن آ رہا ہے. بابا یہ ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ ایک سٹوری ہے، یہ وہاں کی ایمی سوہسنی حیدر ہیں دی ہندو کی، بڑی یعنی کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، فارن افیئرس کی لکھتی ہیں، اور بھی میں بات لمبے چوڑے خیر. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے ان کی سادگی پر حیرت ہو رہی ہے کہ بھائی یہ تو پتا کر لو بھی 3-4 دن پہلے اجیت دیول جو ہے کون سے ملک سے ہو کر آئے ہیں، ایک گلف ملک سے ہو کر آئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس ملک نے جو ہے اسرائیل کو تسلیم بھی کر رکھا ہے. ہو گئی بات. ٹھیک ہے. کیا پلان ہے کہ اس ملک کا جو تیل ہے اس کو حیفا پہنچایا جائے، حیفا جو اسرائیل میں ہے، اور وہاں پہ ریفائنری کو ڈیولپ کون کر رہا ہے؟ اڈانی صاحب. اور پورٹ کو کون ڈیولپ کر رہا ہے؟ اڈانی صاحب. اڈانی. تو ابھی بھی انہیں سمجھ نہیں آ رہی. آئی سے اڈانی، آئی سے اسرائیل، آئی سے انڈیا. اٹس ایز سمپل. ٹھیک ہے. تو وہ تو بہت کیٹیگریکلی، اور لیکن اس میں جو مودی اس میں کامیاب ہو پائیں گے، کیونکہ آپ نے مجھے یاد ہے اسی پروگرام میں ایک باقاعدہ تاریخ بتائی ہے اسرائیل کے حوالے سے انڈیا کی، جو کہ یکسر بدل گئی ہے مودی کی. وہ بھائی بات سنو میری، وہ زمانے اور تھے. ان کا ایل کے اڈوانی پہلی مرتبہ گیا تھا وہاں پہ جب وہ وزیر داخلہ تھا. اس کے بعد سے یہ ایرو میزائل لے کر آیا. اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ شیئر کی کشمیری جو ہے وہ حریت پسندی کی تحریک کو کس طرح کچلنا ہے. اس میں باقاعدہ انہوں نے اسرائیلی ایکسپرٹس جو ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کی. ابھی ایک ہفتہ پہلے میزورام سے کوئی تقریباً 250 خاندانوں کو اسرائیل بھیجا گیا ہے، کیونکہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اسرائیلی ہیں، جو میزورام یعنی ہم یہ نہیں یہودی ہیں پیدائش. تو ان کو باقاعدہ چیک ویک کر کے اسرائیل میں اپنے طور پر انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. اب ان کو وہاں بسایا جائے گا، اور وہ بھی بسایا جائے گا حیفا کے پاس. تو یعنی اتنا ایکٹیولی جو ہے وہ ایک سر ایک طرف تو اسرائیلی انٹرسٹ ہے نا جو مودی صاحب اس پہ کام کرتے ہیں. برکس پہ انہوں نے بڑا کام کیا سر. برکس بھی ایک لارجر انٹرسٹ کی آرگنائزیشن ہے. دیکھو نا، تو یہ اس کو کمپرومائز ہو جائے گی. او بابو میرا نہیں خیال کہ اس طرح جس طرح دنیا بدل رہی ہے اب کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ
ایران اور یو اے ای یہ ایک ہی تنظیم کے رکن ہیں. ہاں ان حالات کے بعد تقریباً ناممکن لگتا ہے. ٹھیک ہے. میں ایک موٹی سی بات کر تو رہا ہوں. یہاں ٹائم ختم ہو گیا. یہاں بھی ہندوستان کی ڈپلومیسی فیل ہوگی آپ کی نظر میں؟ فیل ہو یا نہ ہو، یہ بات کلیئر ہو گئی کہ بھارت اب بغیر شرمسار ہوئے اسرائیل کے ساتھ کھڑا نہیں. ڈٹائی کے ساتھ ہر معاملے پر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو.